محبت مر بھی جاتی ہے۔ لارڈ کرزن نے الزبتھ کا تعارف فلپ سے کروایا اور فلپ نے چونک کر اپنی اس نوجوان اور دلکش اور رانا سالی کی طرف دیکھا۔ الزبتھ ہر انداز سے میری سے بے حد مختلف تھی۔ وہ ایک لمبے قد کی، دلکش چہرہ اور پرکشش جسم کی مالک ایک باوقار اور شاندار لڑکی تھی۔ اس کے حسین چہرے اور بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس وقت فلپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے منہ کھولے الزبتھ کو تکے جا رہا تھا۔ الزبتھ نے ترچھی نظروں سے ایک بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بہن میری سے 10 سال چھوٹا اس کا ہونے والا یہ بہنوئی اسے برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کا یوں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنا اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جو نگاہ اس پر پڑے اسی پر جم جائے، جو اسے ایک بار دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ فلپ اس پل اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کاش اس نے الزبتھ کو پہلے دیکھا ہوتا۔ تبھی دلہن کی بگی آ گئی تھی۔ ملکہ میری عروسی لباس میں لشکارے مارتی ٹیرس پر موجود ہوئی، مگر فلپ کی نگاہیں الزبتھ کے چہرے سے ہٹ کر میری کی جانب نہ جا سکیں۔ شاہی چرچ کو خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ چرچ کی ٹیرس پر مخملی قالین بچھے تھے، جبکہ چرچ کی سیڑھیوں کے ہر دو جانب پیتل کے چمکتے ہوئے گملے رکھے تھے، جن میں خوش رنگ اور خوشبودار پھول کھلے تھے۔ سیڑھیوں کے سامنے دور تر کشادہ چمکدار سڑک چلی گئی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب گرل لگا کر راستہ روکا گیا تھا۔ گرل کے اس جانب لوگ مسکراتے چہروں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ اپنی ملکہ کی شادی کی تقریب دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ گو کہ یہ شادی پارلیمنٹ کی اجازت سے ہو رہی تھی، مگر زیادہ تر لوگ دل سے اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ایک غیر ملکی حکمران ان کے ملک پر بھی حق جمانے کے قابل ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ ملکہ میری کی ایڈورڈ کورٹنی سے شادی کے حق میں تھے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، قابل اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا خوبرو اور شائستہ انسان تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ میری ٹریڈرل کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ اس وقت جب ملکہ میری عروسی لباس میں سجی سوری، آنکھوں میں خواب سجائے شاہ فلپ سے ازدواجی رشتہ استوار کر رہی تھی، اس وقت کورٹنی لندن کی جیل میں تھا۔ اس نے بغیر بلکہ اس نے کسی بغاوت کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ میری سے تخت و تاج چھین لینے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ میری سے محبت کرتا تھا، اور محبت کرنے والے دینا جانتے ہیں، چھیننا نہیں۔ اور وہ اس وقت زندان کی اندھیری اور سرد کوٹری میں بیٹھا اسے دعا ہی دے رہا تھا، خدا کرے تم ہمیشہ سکھی رہو، تمہیں وہ سب خوشیاں ملیں جو اب کبھی مجھے نصیب نہ ہوں گی۔ اس کی دراز نرم پلکوں پر تارے چمکنے لگے تھے۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے! ایک بار جب یہ دل میں بس جاتی ہے تو مرتے دم تک یہ بسیرا نہیں چھوڑتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی مرتی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے دل میں یہ رہتی ہے وہ دل مردہ، بلکہ وہ دل مر جاتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ کورٹنی کا دل ہی اجڑ گیا تھا۔ اس کی زندگی ایک عجب درد سے دوچار تھی۔ میری اس سے یک طرفہ محبت کی تھی، یعنی میری سے اس نے یک طرفہ محبت کی تھی، مگر جانے کہ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی یک طرفہ محبت رنگ لائے گی، اور ایک دن میری بھی اسے اسی طرح دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگے گی۔ مگر آج اس کا یقین جھوٹ ثابت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سجے رنگ سپنے ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ وہ آس ٹوٹ گئی تھی، اور وہ یقین کہ ایک نہ ایک دن وہ میری کو پا لے گا بے یقینی کی شدید تاریکی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ زندان کی پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے سرد فرش پر بیٹھا تھا۔ تاریک کوٹری کے سامنے ایک کبوتر اور انڈا تھا۔ کوٹری کے سامنے کی جانب سلاخوں والا دروازہ تھا، جس کی موٹی کنڈی پر ایک موٹا سا تالا جھول رہا تھا۔ وہ انڈے کے آخری سرے پر ایک ہتھیار بند دربان کھڑا تھا۔ وڑانڈے کے آخری سرے پر ایک ہتھیار بند دربان کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 نگہبان بھی تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے طویل برآمدے میں چکراتے ہوئے سلاخوں والے دروازے سے تاریک اور سرد کوٹری میں داخل
ہو کر کوٹنی کے سرد و بے جان سے وجود کو مزید سرد کر رہے تھے۔ کوٹنی کو کھانا دیا تھا۔ بالکل اچانک ہی ایک نگہبان نے سوال کیا، ہاں مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے نگہبان نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا، ہاں آج تو اس بیچارے کی دنیا لٹ رہی ہے، بھلا آج وہ کس دل سے کھائے گا اور جانے کیسے چین سے سوئے گا۔ دربان نے اداس لہجے میں کہتے ہوئے دونوں نگہبانوں کی گفتگو میں حصہ لیا۔ سب نصیب کی بات ہے، ایک نگہبان جس کا نام جیفری تھا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر فلسفیانہ لہجے میں کہا، ورنہ آج یہ وہاں لندن کے شاہی چرچ میں ملکہ کی انگلی میں شادی کی انگوٹھی پہنا رہا ہوتا اور آج اس شہر کا ہی نہیں بلکہ ملک کا معزز ترین فرد ہوتا۔ ملکہ کا شوہر نامدار، مگر یہ نصیب میں ہی نہیں تھا۔ اس بد نصیب کے نصیب میں تو یہ کال کوٹری اور درد بڑی تنہائی لکھی تھی۔ ہاں تم سچ کہتے ہو، دوسرے نگہبان رونی نے سر داب بڑھ کے کہا، ایسا نہیں تھا کہ مسٹر کوٹنی کے لیے رشتوں کی کمی تھی، وہ چاہتے تو آج سے برسوں پہلے کسی بھی اعلیٰ خاندان کی حسین دوشیزہ سے شادی کر کے گھر بسا لیتے۔ جیفری نے تائید بھرے انداز میں سر ہلایا، آج تو ان کے بچے جوان ہونے کو آتے، مگر انہوں نے اسی میری ٹیوڈر کی خاطر ٹیوڈر کی خاطر اپنا گھر نہیں بسایا۔ جب کوئی دل میں بس جائے تو گھر صرف اسی کے ساتھ بس سکتا ہے، ورنہ نہیں بستا۔ رونی نے فلسفیانہ انداز میں کہا تو دربان اور نگہبان دونوں ہی تائید بھرے انداز میں سر ہلانے لگے۔ برآمدے کے پلر پر ایک کیل سے ایک قندیل لٹک رہی تھی۔ قندیل کے مدھم اجالے میں ان تینوں کے سائے لمبے لمبے ہو کر عجیب سے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ قندیل جھولا لیتی تو ان تینوں کے سائے بھی تیزی سے حرکت کرنے لگتے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک شمع مسٹر کوٹنی کی کال کوٹری میں جلا کر رکھا ہوں۔ ذرا دیر بعد ایک نگہبان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، نہیں رہنے دو۔ دوسرے نگہبان رونی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، اس وقت وہ قرب و اذیت کے جانے کون سے منزلوں سے گزر رہا ہوگا، ایسے میں انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، دربان نے سر داب بڑھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جب آپ کی عمر بھر کی پونجی لوٹتی ہے تو آپ پر کیا گزرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میری منگیتر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس نے شہر کے ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی تھی۔ جس رات اس کی شادی تھی اس رات میں ساری رات اس جگہ پر بیٹھ کر روتا رہا تھا جب وہ مجھے پہلی بار جہاں پر ملی تھی۔ اوہ اچھا، رونی اور جیفری نے حیرت بھری افسردگی سے دربان کی طرف دیکھا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ رونی نے چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ دربان کے جواب سے پہلے رونی نے مذائقہ اڑانے والے لہجے میں کہا، کچھ عرصے بعد ہمارے دوست نے بھی شادی کر لی ہوگی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جیفری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، کسی ملک کی شہزادی اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کا شوہر شہزادی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ شہزادی کی خادمہ اینی ان دونوں کی بے پناہ اور بے کرام محبت دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ شہزادی سے زیادہ آج تک کسی عورت نے اپنے شوہر کو نہ چاہا ہوگا۔ وہ دونوں اسی طرح محبت کے ہنڈولے میں سوار چاہتوں کی دنیا میں گم تھے کہ بالکل اچانک انڈریو کی طبیعت خراب ہوئی اور چند روز بخار میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ شہزادی کے لیے یہ کرا وقت تھا، اس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ اس نے بال نوچ ڈالے، زیور اتار پھینکے اور سر پر ہاک ڈال کر سینہ کو بھی کرنے لگی۔ کسی کے سمجھائے نہ سمجھتی تھی۔ مجھے بھی اپنی محبوب کے ساتھ جانا ہے، مسلسل یہی رٹے جاتی تھی۔ خود کو سمجھائیے شہزادی صاحبہ، خادمہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں اینی، شہزادی نے چہکوں پہکوں روتے ہوئے کہا، اب مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، میں اپنے محبوب کے ساتھ اس کے غار میں رہوں گی اور اس کی یاد میں آنسو بہاتے ایک دن میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اس ملک کے رواج کے مطابق انڈریو کو کفن پہنا کر ایک تابوت میں رکھ کر سرحدی علاقے کے پہاڑوں میں سے ایک غار میں رکھ دیا گیا۔ شہزادی نے خاتمہ کے ساتھ اسی غار میں جا بسیرا کیا، یہاں جا کر رہنے لگی۔ وہ رات دن اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتی اور آنسو بہاتی۔ خادمہ اس کی لازوال محبت پر اشش کرتی۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، شہزادی نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا، چند گھونٹ پانی پیتی اور کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔
اتفاق سے اس سرحدی علاقے کے حکمران نے ایک باغی کو پھانسی کی سزا دی اور اس کی لاش کو سرحدی علاقے میں ایک کھمبے پر لٹکا دیا تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اس لاش کی حفاظت کے لیے ایک سرکاری اہلکار تعینات کر دیا گیا تھا۔ سرکاری دربان صبح سے شام تک کھمبے پر لٹکی لاش کی دربانی کرتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی وہ ٹہلتا ہوا ذرا آگے تک گیا تو اس نے ایک غار میں شہزادی کو اپنے شوہر کے تابوت اور خادمہ کے ساتھ دیکھا۔ وہ شہزادی کو سوگوار حسن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، اس نے شہزادی کو مخاطب کر کے کہا۔ شہزادی نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر سپاہی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا وجیح شخص تھا۔ آپ ایک بے حد حسین خاتون ہیں، سپاہی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس طرح اس غار میں دنیا تیج کر آپ اپنے اس بے پناہ حسن کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ یہ غزالی آنکھیں، یہ شنگرفی لب، یہ احمرین رخسار، یہ مشکبار زلفیں، آپ سراپا رنگ و بہار ہیں۔ شہزادی نے کئی بار پلکیں چپک چپک کر سپاہی کی طرف دیکھا۔ اس کی بات اسے بری نہیں لگی تھی بلکہ اچھی لگی تھی۔ سپاہی کے جانے کے بعد اتنے دنوں بعد اس نے کھانا کھایا اور سکون سے سوئی۔ خادمہ اس کی حالت کو سدھرتے دیکھ کر دوسرے دن خود جا کر سپاہی کو بلا لائی تھی۔ آج سپاہی اپنے ساتھ کچھ پھل وغیرہ لیتا آیا تھا۔ آج شہزادی نے اس سپاہی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اور پھر اگلے دن اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار آئینہ دیکھا اور بال سنوارے، اور یوں سپاہی کا غار میں آنا جانا بڑھ گیا۔ اب تابوت کونے میں پڑا بھنکتا رہتا اور شہزادی سپاہی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتی۔ بات باتوں سے آگے بڑھی، اس رات شہزادی نے سپاہی کو غار میں ہی روک لیا۔ وہ رات شہزادی اور سپاہی دونوں کے لیے ہی رنگوں، خوشبو اور خوابوں سے بھری رات ثابت ہوئی۔ شہزادی سپاہی کی باہوں میں اس کے کشادہ سینے سے لگ کر اپنا غم بھلا بیٹھی تھی۔ سپاہی رات کو غار میں ان رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ ادھر جنگلی جانور کھمبے سے باغی کی لاش اتار کر لے گئے اور کھا پی کر برابر کر دی۔ سپاہی جب اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو لاش نہ پکڑ اس کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ جانتا تھا اپنے فرائض سے غفلت کی بنا پر اسے پھانسی بھی لگ سکتی ہے یا لگ سکتی تھی۔ چنانچہ وہ ہامتا کامتا شہزادی کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوہ، تو اب کیا ہوگا؟ ساری بات سن کر شہزادی نے تشویش بڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سپاہی نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ مجھے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی کا اقرار کرنا ہوگا اور جواب میں وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا اور کچھ ہی دنوں میں مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ ایسا مت کہو، شہزادی دہل کر بولی۔ میں بار بار موت کا ستم نہیں سہ سکتی، میں بار بار تنہائی کا زہر نہیں پی سکتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ خادمہ نے بھی پرسوچ لہجے میں کہا۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے، اور کچھ دیر بعد شہزادی نے کہا، تمہارے حکمران کو کھمبے پر ایک لاش لٹکی ہوئی چاہیے نا، تو تم ایسا کرو، اینڈریو کی لاش لے جاؤ۔ اور پھر اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ کھمبے پر باغی کی لاش کی جگہ شہزادی کے چہیتے شوہر کی لاش لٹکی ہوئی تھی، جس کی خاطر شہزادی نے دنیا تیاگ دی تھی۔ آج وہی شہزادی سپاہی کے سینے سے لگی دنیا کا لطف لے رہی تھی۔ شکریہ۔